درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ۔ ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں کرتے ہیں، اور جس گناہ سے بھی ہم اجتناب کرتے ہیں اس سے باز آتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں ہم اس گناہ سے اجتناب کرتے ہیں اور اس سے باز آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ موضوع ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ 9 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا پیغام کیا ہے؟ اقامت دین کا تصور کیا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے، سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی پوری جد و جہد اس کے گرد گھومتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کا سارا لٹریچر ہمیں یہی سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، ایک ایسی کتاب کہ جس میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے بنیادی اصطلاحات کے اصل مفاہیم کو امت کے سامنے واضح کر کے بالکل روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے۔ عبادت، رب، الہ اور دین۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ جو اقامت دین ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے دین، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تجاویز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارشات نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اوامر ذکر کیے، کرنے کا کام کیا کرنا ہے، نواہی ذکر کیے، کن کن کاموں سے اجتناب کرنا ہے، کن کن کاموں سے باز آنا ہے، اور اوامر اور نواہی پر مبنی یہ کامل دعوت، دین کا یہ کامل تصور ہمیں اقامت دین کا فلسفہ اور اقامت دین کا تصور دیتا ہے۔ محرم کا یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اس مہینے کی عظمت جاہلیت میں بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں واقعتاً ایک اسلامی ریاست، ایک ماڈل ریاست لوگوں کے سامنے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض عبادات کے اندر جاہلیت میں جو تحریف کی گئی، عبادات کے تصور کو مسخ کر دیا گیا تھا، وہ عبادات کے جو دین ابراہیمی کے جو ملت ابراہیمی سے منسوب چلی آ رہی تھی، لیکن ان عبادات میں بھی جاہلی اثرات کے نتیجے میں ان کے تصورات کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا۔ حج کا طریقہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن لوگوں کے غلط تصورات کیا تھے کہ حج کے لیے جاتے وقت اور حج کر کے واپس آتے وقت تصور کیا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے سے مت آؤ، باہر سے دیوار کود کر اور دیوار پھلانگ کر آؤ۔ جاہلی تصور کیا تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، ہمارے یہ کپڑے کے جو نجاست کے ہیں، کہ جو ناپاکی کے ہیں، ان کپڑوں کے اندر اتنی اہم اتنی بہترین عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے لازمی تقاضا یہ ہے، یہ جاہلی اثر تھا کہ ان کپڑوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور برہنہ ہو کر طواف کیا جائے۔ وہ کہ جسے خالص عبادت سمجھتے تھے، جو برہنگی کا، جو عریانیت کا، کہ جو اس عبادت کے تصور کو مسخ کر دینے کا ایک تصور تھا جو اس معاشرے میں موجود تھا۔ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، توحید کا مرکز، مہبت الوحی، توحید کے اس مرکز میں بت لا کر رکھ دیے گئے۔ یہ جاہلی تصورات کا نتیجہ تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر ہبل بت لا کر رکھا گیا، اور دیگر جو مختلف بت لا کر رکھے گئے، ان مختلف بتوں کے بارے میں تو یہ تصور تھا
کہ کوئی بت اولاد دینے والا، کوئی بت مشکلات کو دور کرنے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی مرادیں پوری کرنے والا، لیکن ہبل کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ساری مرادیں پوری کرتا ہے، کہ یہ ہر طرح کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کا ایک خصوصی مقام تھا، اور اسی خصوصیت کی بنیاد پر اسے خانہ کعبہ کے اندر رکھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اس دین کا آغاز ہوا اجنبیت کی حالت میں، لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے تھے، لوگ ناآشنا سمجھتے تھے۔ اسلام میں توحید کا تصور لوگوں نے اجنبی نگاہوں سے دیکھا تو کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کتنی عجیب دعوت ہے، کئی خداؤں کا تصور چھوڑ کر ایک معبود اور ایک رب کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ شرک سے آشنا تھے، توحید سے نا آشنا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا طریقہ بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک مشرک نے، ایک کافر نے، معترض نے اعتراض کر کے پوچھا، کیا کہا کہ آپ کے صاحب مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کو سب کچھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا دین گویا آپ کی پرائیویسی کے اندر بھی دخیل ہو گیا ہے۔ کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں کہ جس میں دین کی تعلیمات نہ ہوں، دین کی ہدایات نہ ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام نہ ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اجل، فرماتے تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن جسے تم عیب سمجھتے ہو، جسے تم معیوب گردانتے ہو، یہ تو اس دین کا حسن ہے۔ اور فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے سب کچھ کی تعلیم دی، یہاں تک کہ ہمیں طہارت کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ اس دین کی خصوصیت تھی۔ لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس زمانے میں تصور عام تھا کہ مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بیٹھ کر پیشاب کرو۔ ازالہ نجاست کا، حصول طہارت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکم دیا، اور لوگوں نے کیا کہا کہ کتنی عجیب دعوت ہے۔ انظروا الیہ، کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یبول کما تبول المرأہ، اس طرح حصول طہارت کا حکم دے رہے جس طرح خواتین کو حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ اسے مردانگی کی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ عبادت کا طریقہ، عقائد کا، معاملات کا لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو کام دین ابراہیمی کے مطابق تھے، ان میں جو جو تبدیلیاں، جو جو تحریفات، جو جو ترامیم کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تزکیہ فرمایا، اس کو ٹھیک اپنی اصلی حالت اور اپنی اصلی شکل پر پیش کیا، اور اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال اور برقرار رکھا۔ تو عاشورہ کا روزہ جاہلیت میں تھا، یہ تصور تھا، اور صحیح احادیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دن روزہ اہل کتاب تو اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس بات کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اگلے سال زندگی ملی تو اس کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ میں ساتھ ملا کر، تاکہ کفار کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ ہمارے ہاں یہ تصور آتا ہے کہ شاید یہ جو محرم کی اہمیت ہے اور بالکل ایک سوگ کا سا سما ہے، شاید یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نصف صدی بعد جا کر کربلا کا واقعہ پیش ہے، اور پھر کربلا کا واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اسلام میں شہادت یہ افسوس، غم اور ماتم کی بات نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ وعرفہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کی تمنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ لَوَدِّدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ملے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہادت ملے۔
پھر میں شہادت سے سرفراز ہوں، پھر مجھے زندگی ملے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر محرم ہی میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، دوسرے خلیفہ راشد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے فضائل اور مناقب، خود ان کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور بات اقامت دین کی ہو، بات ایک اسلامی ریاست کی ہو، بات ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ہو، رفاہی ریاست کی ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے رہنمائی لیے بغیر اس کا کوئی تصور مغرب بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بے روزگار کو الاؤنس ملے گا، شیرخوار بچوں کو وظیفہ ملے گا، یتیموں، بیواؤں اور مساکین کو بیت المال سے ان کی کفالت اور نگہداشت کا نظام ہوگا۔ یہ اصول کس نے دیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، ان کی حیات طیبہ میں، ان کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ان کے حجرے میں ہوئی، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اس حجرے میں جو تیسری قبر کی جگہ ہے وہ میں نے اپنے لیے مختص کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے وقت میں یہ ہدایت فرمائی کہ جب ان کی آنتیں کٹ گئی تھیں، جب زہر آلود خنجر گھونپا گیا، فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا، کیفیت کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر کی ران پر تھا۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ اپنی ران ہٹاؤ، میں اپنے سر کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ آسمان والے کو مجھ پر رحم آ جائے۔ یہ خوف اور خشیت کا عالم تھا اس کے لیے کہ جسے مبشر بالجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، کہ جن کی ریاست، کہ جن کی سلطنت، کہ جن کی خلافت کا، اس کی مضبوطی اور پختگی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کے ذریعے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس راستے سے چلتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کی 20 سے زائد آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے ہیں، بدر کے قیدی ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفقت رحمت غالب تھی، رفق غالب تھی۔ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ لوگ ہمارے مقابلے کے لیے نکلے لیکن ہیں تو ہمارے اپنے، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتے ناتے ہیں، اس لیے اگر ہم فدیہ لے کر یا احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں، کل کو یہ لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے، یہ ہمارے ساتھی بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو ہم میں سے جس کا بھی رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دیں، وہ اپنے رشتہ داروں کا سر قلم کرے۔ رشتہ، ناتا، تعلق یہ کہاں سے آ گیا؟ ما بہل امتیاز چیز تو اسلام کی، اسلام کی بنیاد پر فرق، اسلام کی بنیاد پر امتیاز، اسلام کی بنیاد پر ایک دیوار درمیان میں آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اتفقتما ما خالفتکما، فرماتے ہیں اگر آپ دونوں کی ایک ہی رائے ہوتی میں آپ کی رائے کی مخالفت نہ کرتا، میری وہی رائے ہوتی جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اب رائے میں اختلاف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی نرمی بھی جو غالب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق کہ فدیہ لے کر، احسان کر کے، مختلف صورتیں اختیار کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں، جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، رائے زیادہ صائب
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے 70 کو چھوڑا ہے، اگلے سال آپ کے 70 شہید ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول اور ان کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا راسخ العقیدہ اولو العزم صحابی رسول آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد وفات پا گئے۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کتنی مشکلات کھڑی کی، لیکن تھے تو میرے والد۔ میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ملے، کفن کے طور پر وہ پہنائیں، آپ مغفرت کی دعا کیجئے، آپ نماز جنازہ پڑھائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ہے کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا الا یہ کہ مجھے اللہ کی جانب سے منع کر دیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو منع کر دیا گیا آئندہ کے لیے بھی کسی معلوم النفاق کہ جس کا نفاق ظاہر ہے، معلوم ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، اس کی قبر پر مغفرت کی دعا کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ تو محرم کا یہ مہینہ تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی یاد دلاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنی ران ہٹاؤ، میں اپنا سر خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ آسمان والے کو مجھ پر رحم آ جائے، اور فرمایا کہ میری روح پرواز کر جائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو ان کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں میری تدفین کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر بقیع میں میری تدفین کر دینا، بقیع الغرقد میں، جسے عرف عام میں جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اور جب اجازت طلب کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے پسند منتخب کی تھی، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پر ترجیح دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مرض الوفات میں تھے، بیماری میں تھے، نقاہت غالب تھی، حجرے عائشہ سے نکلے کس طرح، کیا کیفیت تھی؟ ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا، اور آپ نے اس وقت نقاہت کے عالم میں یہ فرمایا تھا ہاکذا احشر یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور اس کی عملی تعبیر لوگوں کو اس صورت میں اس وقت نظر آئی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی حجرے عائشہ میں کی گئی۔ شہادت تو حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت بھی تھی، مظلومیت کی شہادت، وقت کا خلیفہ، اور وہ کہ جن کے فضائل اور مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ کہ جن کے بارے میں فرمائے دوسری بیٹی کی رحلت پر اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ سسر اور داماد کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، پوری زندگی کے تمام تر معمولات لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کتنا نازک رشتہ، کتنا قریبی رشتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اشرف یوما دارہ، اپنے گھر کی دیوار پر بلند ہوئے، باغیوں سے کہا، باغیوں سے خطاب فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ماں سوائے 3 صورتوں کے، کوئی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، کوئی شخص کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دے، قصاصاً اسے قتل کیا جائے،
کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کر دیا جائے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ یہ جرائم، یہ گناہ نہ میں نے اسلام سے پہلے کیے جاہلیت میں اور نہ اسلام کے بعد کیے۔ فرمایا کہ پھر تم مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ جمعے کا دن تھا، قیلولہ کیا، روزے سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، اور عین تلاوت کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور قرآن کریم کے اوراق پر ان کا خون گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور صبغت اللہ کہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ان کی اہلیہ کی انگلیاں کٹ گئیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس لیے کربلا کا واقعہ تو نصف صدی بعد جا کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کربلا کا واقعہ، اس میں کئی پہلو ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے اور احسن انداز میں اس کو بیان کیا، اس کا حق ادا کیا۔ اس واقعے کے سیاسی پہلو کو سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ نے احسن انداز میں اجاگر کیا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والا، کہ جو ایک شہزادے کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، وہ کہ جس کا مقام اور مرتبہ بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ کہ جس کے فضائل بیان کیے گئے، وہ کہ جسے امت ٹوٹ کر چاہتی ہے، محبت کا، عقیدت کا، ادب اور احترام کا، الفت کا ہر عنوان اور ہر دائرہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کے لیے۔ آخر وہ وجہ کیا تھی؟ سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اپنے ایک مختصر، ان کی ایک تقریر ہے کہ جو شیعہ اور سنی ایک مشترکہ اجتماع میں سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ کی تقریر تھی، شہادت امام حسین کے نام سے اسلامک پبلیکیشنز نے وہ ایک مختصر کتابچہ یا پمفلٹ چھاپا ہے، اور انہوں نے اصل اس چیز کو بیان فرمایا کہ بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو، جس اجتماعی نظام کو جس پٹڑی پر گامزن کر کے گئے تھے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے اعراض اور اس سے روگردانی برتی جا رہی ہے، اور نظام اجتماعیت کا، نظام ریاست اور حکومت کا، وہ ان بنیادوں پر استوار نہیں کہ جن بنیادوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استوار کر کے گئے۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے علم بغاوت اٹھایا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے دین کو غالب کرنے کا علم اٹھایا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، بہترین افراد کو، چنیدہ افراد کو، برگزیدہ افراد کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ محرم کا یہ پیغام اور محرم کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ امت کا اجتماعی نظام تو، امت کا ریاستی نظام تو انہی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے کہ جن بنیادوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے استوار کر کے گئے تھے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس واقعے کی کئی اور پہلو ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ مبذول ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین کا غلبہ اور دین کی بالادستی، اس کے لیے جو آپ کے اعوان و انصار ہیں، جو آپ کے ساتھی اور مددگار ہیں، ذرا ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ذرا ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ذرا انہیں آزمائش کے اس کٹھن مرحلے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نفاق نہیں تھا، اسلام یا کفر۔ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جہاں اور کئی چیلنجز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، ان میں سے ایک اہم ترین چیلنج اور ایک بڑا چیلنج وہ کیا تھا؟ وہ نفاق کا تھا، وہ منافقین کی موجودگی تھی، وہ مسجد زرار کو قائم کرنا تھا، وہ معاشرے میں ایسے افراد کی موجودگی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
لوگوں نے کیا کہا؟ روتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آج یہ نفاق ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر یاد آ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے بارے میں بتایا، احوال القیامہ کے بارے میں بتایا، بڑے واقعات کی خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرستوں سے آگاہ فرمایا، منافقین کی فہرستوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لاتے تھے اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نفاق کی بنیاد پر ظاہری طور پر الگ سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان محمدً یقتل اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ بظاہر تو وہ اقرار باللسان کرنے والے ہیں، دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے، تصدیق بالقلب کی دولت موجود نہیں ہے، اس لیے اسلام کے زمرے میں، مسلمانوں کے زمرے میں تو شمار ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا، اللہم اہلک المنافقین، اللہم اہلک المنافقین، یا اللہ منافقین کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقل ہکذا یا ابن اخی، کہ میرے بھتیجے اس طرح بددعا مت دو۔ کیا فرمایا؟ فإنما لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك فيها، اگر سب کے سب منافق مر گئے تمہیں راستے میں کوئی چلنے والا نہیں ملے گا۔ مطلب کیا کہ ایمان کے باوجود نفاق کی کوئی نہ کوئی علامت، نفاق کی کوئی نہ کوئی خصلت موجود ہوتی ہے۔ خود احتسابی کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خود اپنا آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اوروں پر فتویٰ لگانا تو آسان ہے، لیکن اس اپنے نفس کو زیر کرنا یہ اصل محنت کا کام ہے۔ ہم جس انقلاب کے داعی ہیں اس انقلاب کا نقطہ آغاز ہمارا دل و دماغ ہے۔ ہم لٹریچر بیسڈ جماعت ہیں، ہم دعوت اسلام کے کامل تصور، کامل دین کے تصور کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہم دین کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ دائرے بنانے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم دین کو صرف عبادات میں منحصر نہیں سمجھتے، ہم دین کو صرف چند مظاہر، مراسم عبودیت کا مظہر، مصداق اور نتیجہ نہیں سمجھتے، ہم دین کی کامل دعوت کے علمبردار ہیں۔ ایک ایسا دین کہ جس کی دعوت کا آغاز عقیدے کی اصلاح سے ہوتا ہے، اپنے اعزہ اور اقربا، اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کی طرف متوجہ کرنا، اپنی اجتماعی زندگی کے تمام دائروں کی اصلاح کرنا۔ ہم جب اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو اللہ اکبر کی صدا صرف مسجد کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ کی بڑائی اور عظمت صرف مسجد میں نہیں، اللہ اکبر نظام عدالت میں، اللہ اکبر نظام سیاست میں، اللہ اکبر نظام ریاست میں، اللہ اکبر نظام تعلیم میں، اللہ اکبر نظام معیشت میں، اللہ اکبر نظام معاشرت میں۔ نظام اخلاق فریڈرک ولیم نیٹشے کا نہیں، نظام تعلیم لارڈ میکالے کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اخلاق۔ فریڈرک ولیم نیٹشے نے تو عاجزی کو، انکساری کو سلیوز مورالٹی قرار دیا ہے کہ عاجزی اور انکساری اور تواضع، تو کہا کہ یہ تو غلامانہ ذہنیت کی پیداوار ہے، عاجزی کیوں کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے اور یہ ہمارا عملی مشاہدہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ و عرفہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے، الکبر ردائی، فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ انسان کیا اور انسان کا تکبر کیا؟
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دن اس سے آ ٹکرائے گی، یہ عمارت خاک کی پھر خاک میں مل جائے گی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم جب دین کے اجتماعی نظام کی بات کرتے ہیں، بالادستی کی بات کرتے ہیں، حاکمیت الہیہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، تصور ریاست اور سیاست کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سیاست کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اسے انویسٹمنٹ قرار نہیں دیتے، اسے ایک فریضے کے طور پر، دین کو غالب کرنے کے فریضے کے طور پر، اقامت دین کے فریضے کے طور پر اسے گردانتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی ساری کوشش اور ساری تگ و دو کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے، میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ جن پہ تکیہ ہے کبھی وہ پتے ہوا دینے لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے بوریاں بھر بھر کر بلایا اور پھر بالکل سامنے منکر اور منحرف ہو گئے، ہم نے کب خط لکھے، ہم نے کب بلایا، ہم نے کب آپ کو دعوت دی، ہم نے تو نہیں بلایا۔ اس لیے اس معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، نفاق کے اس مرض کا قلع کما کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیا فرماتے ہیں کہ نفاق کی کوئی نہ کوئی خصلت باوجود ایمان کے وہ موجود ہوتی ہے، خود احتسابی کی ضرورت ہے، خود اپنا آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اثر ان کا، ایک قول جو یعنی جھنجھوڑنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ منافق کون ہے؟ یوں تو قرآن کریم کی آیات میں آپ دیکھیے، سورہ بقرہ میں منافقین کی بڑی علامات بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علامات النفاق کا تذکرہ کیا کہ نفاق کی کون کون سی علامات ہیں، اور کون سا نفاق وہ عملی نفاق ہے اور کون سا نفاق وہ اعتقادی نفاق ہے جو کفر کے قریب تر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور تعریف ذکر کی کہ جو ہمارے لیے، کہ جو تحریک اسلامی کے کارکنان کے لیے، کہ جو عوام الناس کے لیے، جو متدین لوگوں کے لیے، جو دین سے وابستہ افراد کے لیے جھنجھوڑ دینے والا ایک ایسا قول، ایک ایسا اثر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب پوچھا گیا کہ منافق کون ہے تو کیا فرمایا؟ الذی یصف الاسلام ولا یعمل بہ، کہ جو اسلام کی تعریف اور توصیف تو کرتا ہے کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، بڑا اچھا دین ہے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ اسلام بڑا اچھا دین ہے لیکن میرے گھر میں نظر نہیں آتا۔ اسلام بڑا اچھا دین ہے لیکن میرے عقیدے میں اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہے۔ اسلام بڑا اچھا دین ہے لیکن میں اپنے بچوں کی پرورش اسلام کے مطابق نہ کر سکوں۔ اسلام بڑا اچھا دین ہے لیکن رسم اور رواج غالب ہو جائے، ریت اور روایت غالب ہو جائے۔ ہمیں یاد نہ رہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، اولاد کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا۔ یعنی بلا شبہ ہم انقلاب قیادت کے داعی ہیں، اور بلا شبہ ہم خلافت علی منہاج النبوہ کے قائل ہیں۔ الفاظ مختلف صحیح لیکن تعبیر ایک ہی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا۔ لیکن اس کا نقطہ آغاز تو ہمارا اپنا دل و دماغ ہے۔ ہماری اپنی اجتماعی زندگی کے کئی دائرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں اسلام کو غالب کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری گفتار میں، میرے کردار میں، لوگوں کے ساتھ میرے برتاؤ میں، میری ترجیحات میں، میرے معاشی امور میں، میرے تعلیمی نظام میں، ان سب چیزوں میں دین کا غلبہ اور دین کی بالادستی جہاں جہاں ریاست نے مجھے اجازت دی ہے، مجھے روکنے والا کون ہے؟ لیکن کیا ان دائروں میں نے اسلام کو نافذ کر کے دکھایا ہے؟ کیا ان دائروں میں اقامت دین کے اس فلسفے اور تصور کے مطابق حکومت الہیہ کا قیام تو انشاءاللہ ہوگا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا؟ آپ نے اصلاح اور تربیت کا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے خصائص، آپ کے معجزات، آپ کے امتیازی اوصاف بکثرت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی زندگی پرائیویسی کے نام پر بھی اس کا کوئی گوشہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ ہم تو آج کی اصطلاح میں یہ بات کہتے ہیں کہ لیڈر پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ لیڈر تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر سے باہر بڑے لیڈر ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر بونے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت یہ تھی کہ جو اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ آپ کا گھر سے باہر تھا، وہی اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ اور وہی تربیت اور تزکیے کا انداز اور اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر بھی۔ اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ خوشگوار گھریلو زندگی کیا ہوتی ہے مغرب کی زندگی سے نہیں ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آئے۔ بجا طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ ہے، پوری زندگی قدوہ ہے، پوری زندگی کی اقتداء کی جائے گی، پوری زندگی آپ کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا کام کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ اندازہ لگائیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، قرآن کریم میں یہ تعداد ذکر نہیں ہوئی، ہاں احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ 1,24,000 میں سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کا تذکرہ کیا جن کے براہ راست نام ہے یا جن کی طرف اشارہ ہے؟ تو 25 یا 26۔ پھر جن کا تذکرہ کیا گیا ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کی سیرت محفوظ ہے؟ یعنی آج کی دنیا میں آپ دیکھیں عیسائیت ایک بہت بڑا مذہب ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین یعنی ہم بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم ان کی تعظیم عیسائیوں سے زیادہ کرتے ہیں، ہم ان کی شان میں اہانت کو، گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا عیسائیت برداشت کرتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف 3 سال ان کے حالات و واقعات ہیں، اور وہ بھی محرف، جن میں تحریف ہو چکی۔ اور جب پادری روم میں اکٹھے ہوئے کہ انجیل کے کئی نسخے وجود میں آ گئے، تو اس کے بعد اناجیل اربع پر اتفاق کیا گیا کہ چلیے یہ اناجیل اربع ہیں، 4 انجیلیں ہیں، ان پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ انجیل برناباس اس کے بعد جا کر ظاہر ہوئی، اور سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے بقول کہ یوں لگتا ہے جیسے انجیل برناباس کے اندر زیادہ تحریف نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور بالخصوص میں اس حوالے سے بات کروں گا اقامت دین کے حوالے سے، کہ دیکھیے آپ حکمت کیا ہے، اسوہ اور قدوہ کیوں قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے، آپ کے شمائل، آپ کی خلقی خلقی عادات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست برخاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے تھے، گھر سے باہر، سفر میں، حضر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن آج کا المیہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟
وہ یہ کہ لوگوں نے دین کے الگ الگ دائرے اور الگ الگ تصورات بنا رکھے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک دین کا تصور کیا ہے؟ وہ محرم کا ایک مخصوص پیغام ہے، ماتم کا پیغام ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک دین کا کامل تصور کیا ہے؟ صرف عبادات ہیں، صرف 5 وقت کی نماز، معاملات جو بھی ہوں۔ یہی تو وہ چیلنج تھا، یہی تو وہ بات تھی کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ آپ کتنے دانا اور بینا ہیں، آپ کتنا حلم رکھنے والے ہیں، لیکن کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جو مال ہم نے کمایا کیا اس میں ہم خود تصرف نہیں کر سکتے؟ آپ ہمیں اس کی مدات بتائیں گے، کیا آمدن کی کون سی مدات ہو سکتی ہیں اور اخراجات کی کون سی مدات ہو سکتی ہیں؟ ان لوگوں کے تصور میں دین کا یہ کامل تصور نہیں آتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین ہاں بس نماز تک ہو تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیے، شوق سے نماز پڑھیں آپ۔ آج کی مغربی دنیا کو یہی گلہ ہے، وہ کہتے ہیں اجتماعی نظام کی بات نہ کریں، اسلام کے ریاستی نظام کی بات نہ کریں، دین کے غلبے اور دین کی بالادستی کی بات نہ کریں، آپ اخلاق کی بات کریں، آپ نماز کی بات کریں، آپ مسجد بنائیں، ہم بھی آپ کو فنڈ دیتے ہیں۔ اور اس کو ماڈرن اسلام سے تعبیر کیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ماڈرن اسلام، یہ اسلام کا ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ جس میں جہاد نہ ہو، جس میں قتال نہ ہو، جس میں اجتماعی نظام نہ ہو، جس میں دین کے غلبے کی بات نہ ہو، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کی بات نہ ہو، ادخلوا فی السلم کافہ کا پیغام نہ ہو، وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ کی بات نہ ہو۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے معاشرے میں دین کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ کسی پیر اور مرشد کے ہاتھ بیعت کر لی جائے، وہی آپ کی نیا کو پار لگائے گا، وہی آپ کا نجات دہندہ ہوگا، وہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ دین کا کامل تصور یہ نہیں ہے۔ یہ تفریق، یہ ثنویت اور یہ دوئی دنیائے عیسائیت میں آئی۔ مارٹن لوتھر کی تحریک کے نتیجے میں دنیائے عیسائیت تقسیم ہو گئی، پوپ کو ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا، بادشاہ کا دائرہ اختیار بالکل الگ، جو چاہے کرے۔ اسلام اس طرح کی کسی تقسیم کو نہیں مانتا، اسلام اس طرح کی کسی دوئی اور ثنویت کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تو ایک مرتبہ تورات کا نسخہ لگا عبرانی میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاوت کرنے لگے، پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تشریف فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، غصے کے اور ناراضگی کے اثرات طاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، الا تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نہیں دیکھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ کے پڑھنے کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں تو بس میرے سامنے ایک نسخہ تھا، میں پڑھنے لگا، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ تو کتاب ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر یہ کتاب جس پیغمبر پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری ہی وہ اتباع کرتے۔ ان کی الگ شریعت، ان کا الگ دین، ان کے الگ احکام وہ کبھی نافذ نہ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے محرم کا یہ مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو،
سال کے 12 مہینے ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ سرنگو ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین بالادستی کے لیے آیا ہے، یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقتدار مطلوب تھا، مگر کس لیے؟ آپ کو تو مکہ میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنائے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے لیے اقتدار مطلوب تھا، دین کی بالادستی کے لیے اقتدار مطلوب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غالب کر کے دکھایا۔ اس لیے جب بھی ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم اس میں اپنی پسند اور کے مطابق چند سنتوں کا انتخاب کرنے والے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کے مطابق، جن سنتوں کے مطابق آپ نے کھانا کھایا، اس طرح کھانا کھانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح آپ نے پانی پیا، اس کے مطابق پانی پینا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اپنے بالوں میں مانگ کیسے نکالتے تھے، آپ تیل کیسے لگاتے تھے، آپ اپنی آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے، آپ کا تبسم کیسا تھا، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کی گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن کیا یہ انصاف کا تقاضا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان سنتوں کو تو ہم انتخاب کر لیں اور ہم یہ بھول جائیں کہ طائف جانا بھی میرے نبی کی سنت ہے؟ ہم رابطہ عوام مہم کے لیے نکلتے ہیں، دعوت کے لیے نکلتے ہیں، دین کی دعوت، جو دین کا کامل تصور ہم نے سمجھا ہے، اوروں کو سمجھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی سنت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین جوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بھر گئے؟ کیا یہ میرے نبی کی سنت نہیں تھی؟ کیا احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی؟ کیا آپ نے دین کو غالب کر کے دکھایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی؟ اور اتنی اہم ترین سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کہ جب ظاہر ہو کام نہیں کر رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مضافات میں کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اطلاع ملی، تشریف لائے۔ بیٹی کا گھر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی طرف تشریف لائے، آپ کی آنکھیں کچھ کھلی رہ گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ، ان کا تحمل، ان کے برداشت کی کیفیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے کتنے آشنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں پر، آپ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ طبت حیا و میتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اچھی، آپ کی رحلت کا یہ سفر بھی اچھا ہے۔ اور فرمایا واللہ لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 2 مرتبہ موت کو جمع نہیں فرمائیں گے۔ مسجد تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا، کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اور کیا فرمایا؟ اما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ بات جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے۔ اور فرمایا ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات الحی، اللہ کے لیے موت کا تصور نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یوں لگا کہ جیسے قرآن کریم کی یہ آیات اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اور آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعی نظام ہمیں دیا تھا، اتنا ضروری تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین بھی نہیں ہوئی جب تک نئے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی۔ یہ اس اجتماعی نظام کی اہمیت تھی، یہ اقامت دین کا تصور ہے، یہ حاکمیت الہیہ کا کنسپٹ ہے، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے۔ اب میرے اور آپ کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ ہم اس میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں، خواہ وہ دعوت کے میدان میں ہو، خواہ وہ تربیت کے میدان میں ہو، خواہ وہ اپنی اولاد کو اپنی اس دعوت کا ہم نوا بنانے کے میدان میں ہو، خواہ وہ دعوت دین کے حوالے سے ہماری سیاسی جدوجہد کے میدان میں ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا